بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر سلیم صاحب کی حاضر خدمت ہے۔ اور ناظرین، بدقسمتی ہے کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بھی سیاسی لحاظ سے انتہائی پولرائزیشن کا شکار ہے، لیکن آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی قیادت اس لحاظ سے خراج تحسین کی مستحق ہے، اور میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ کم از کم وہ کشمیر کاز کے لیے ایک میز پہ بیٹھ گئے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کے مسئلے پہ اور کشمیر کی صورتحال پہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں، ہمیں آج کے جرگے میں جوائن کر رہی ہیں جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب، جو کہ رکن پارلیمنٹ بھی ہے، MLA بھی ہیں، اور سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن ان کی ایک قریبی فوتگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن بہرحال ان کے جذبات بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے رہنما جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور سابق MLA جناب عبدالرشید ترابی صاحب۔ آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے شروع کر لوں گا اپوزیشن سے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس طرف کشمیریوں کی فیلنگز کیا ہے اور اس طرف کشمیریوں کی کیا فیلنگز ہیں، ہندوستان کے بارے میں بھی اور پاکستان کے بارے میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جیو کا اور صافی صاحب کا، آپ نے اس اہم موقع پہ ساری کشمیری قیادت کو یہاں پہ جمع کیا ہے۔ دونوں طرف ایک ہی قسم کے جذبات ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں جو ہے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو میں آج صبح فگرز پڑھ رہا تھا، اس میں تقریباً 750 کے قریب نوجوانوں کو شہید کیا گیا، عورتوں مردوں سمیت۔ اور اس سے پہلے 90 سے اگر ہم اس کے فگرز کو اٹھا کے دیکھیں تو اس پر تقریباً 96,000 تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور یہ ایک سلو قسم کا جینوسائیڈ ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے جا کے۔ اور پھر اس کے ساتھ سے یہی نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں پہ جو ہماری ڈیموگرافی اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور اس کے وہاں پہ جو آبادی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو فوجی وہاں پہ سروس کر کے گئے ان کو وہاں پہ ڈومیسائل میں دیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہندوستان کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ کیا جائے، لیکن کشمیریوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، وہ اپنی جان جوڑا نہیں ہے۔ اس میں یقینی طور پہ ہمیں کنسرن ہے اس بات کے کشمیر کے اس طرف جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کرتا ہے، لیکن شاید ہم دیانتداری کے ساتھ اگر بات کروں تو ہم وہ کردار نہیں ادا کریں جس کی مقبوضہ جموں کے لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ شاید ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہوگی، لوگوں کی اپنی مجبوریت سے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ترابی صاحب کیا چیزیں ہیں جو عوام یا حکومتیں کر سکتی ہیں اور نہیں کر رہی؟ جس طرح چودھری صاحب نے وہاں کی صورتحال بتائی ہے، ہمارے سارے قائدین حریت اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، بغاوت کے مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، مسرت عالم صاحب، اور اسی طرح سے آسیہ اندرابی ہیں، دیگر ہمارے قائدین ہیں۔ میر واعظ صاحب ہیں، وہ 3 سال سے اپنے گھر کے اندر نظر بند ہیں، اور جس طرح سے 3 سال سے بھارت پے در پہ ریاست کا ایک تشخص تحلیل کر رہا ہے، تمام ادارے ریاستی ختم ہو گئے ہیں، وہاں پر ٹویٹ کرنے پر بھی اس وقت بغاوت کا مقدمہ۔ ان حالات میں ان کی توقع یہ ہے کہ ہم ان کی بین الاقوامی ترجمانی کریں۔ آزاد کشمیر ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری حکومت ہے، پاکستان کی ہماری قیادت ہے، حکومت ہے، ہمارے قائدین ہیں، تو اس پہلو سے کشمیر کے اندر ان کے سخت تحفظات ہیں۔ خاص طور پر پچھلے 3 سال میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، تو اس میں جو بھی مزاحمتی حلقے ہیں، یعنی اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، ان کے شدید تحفظات ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ان کی جس طرح سے مودی نے اقدامات کیے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آئسولیشن میں ہو گئے، بلکہ اس کو پتہ تھا۔ خان ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو، جس کو بھی موقع ملا ہے یو این کا یا انٹرنیشنل فورمز پہ، تو بات تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا تو اب زمینی حقائق کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اب جب دنیا کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہے تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ یعنی جو ایک ہمارا جو ایک نیریٹو ہے، سب سے پہلے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے، ہندوستانی افواج کی پوزیشن وہاں ایک قابض فوج کی ہے، اور جب تک وہاں مزاحمت جاری ہے، پاکستان بطور فریق اور پشتیبان کے یہ حق رکھتا ہے کہ اس تحریک کی پشتیبانی کرے، اس کی ترجمانی کرے۔ ظاہرہ ہماری وکالت جو ہے، ہماری آزاد کشمیر کی حکومت بجائے خود تو اس طرح سے اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے یہ سارے قائدین اور ہمارے ذمہ داران لگے رہتے ہیں اپنے انداز سے، لیکن وہ پشتیبانی کا نیریٹو کمزور ہونے کی وجہ سے ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکے۔ اور ابھی میں ذرا سردار صاحب کی طرف آتا ہوں، باپ دادا سے آپ لوگ اس سے منسلک بھی رہے، قربانیاں بھی دیتے رہے، اور آپ کے والد کو مجاہد اول کا خطاب بھی ملا۔ یہ جو نیریٹو کی انہوں نے بات کی، تو ایک یہ کہ نیریٹو میں پاکستان کا سقم کیا ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے کہاں کہاں پاکستانی ریاست سے غلطی ہو رہی ہے کہ وہ کشمیر کاز کو مارکیٹ نہیں کر سکا پوری طرح۔ گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں بعض بہت بنیادی باتیں ہیں جنہیں کلیئرلی سمجھنا چاہیے، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ کشمیری اس کے اساسی اور بنیادی فریق ہیں، پاکستان ایک فریق ہے، ہندوستان ایک فریق ہے، چین ایک فریق ہے، اور اقوام متحدہ ایک فریق ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ چین کی پالیسی اس پر بالکل واضح ہے، ان کی تازہ ترین پالیسی یہ ہے کہ چین مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو پالیسی ہے، کچھ عمل درآمد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے سیکرٹری جنرل پچھلے 2-4 سالوں میں سیکورٹی کونسل بارہا کہہ چکی ہے، انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے اپنی پوزیشن کو، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا باقی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کرے؟ اولا تو ایک بات میں کہوں گا، شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ پاکستان مہربانی کرے اور کچھ نہ کرے۔ میں 6 لاکھ کشمیری شہداء کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے، سارے جموں و کشمیر کی 2 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں، استحکام پیدا کریں، پاکستان کو معاشی طور پہ سٹیبل کریں، پولیٹیکلی سٹیبل کریں، اپنے درمیان کو لڑائی جھگڑے ختم کریں۔ یہ فتح و شکست کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، کمزور پاکستان کشمیریوں کی کیا وکالت کرے گا؟ اس وقت کشمیر ترجیحات میں پاکستان کے تو ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جو کشمیری مجبور ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اگر مل بیٹھیں، ایک مرتبہ مل بیٹھیں، تو پاکستان کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی قومی کشمیر پالیسی نہیں ہے۔ دنیا کو بالکل وضاحت سے بتا دینا چاہیے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ استصواب رائے ان کا حق ہے، اس کے بغیر ہماری بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دیکھیے، مودی کے ہندوستان کے ساتھ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا 60 سالہ تجربہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے BBC کی ڈاکومنٹری نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے برٹش فارن منسٹر جیک اسٹرا کے انٹرویوز نہیں دیکھے؟ بالکل جائز حق ہے ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پاکستان ہندوستان کا کہ اپنے تعلقات رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی بات انہوں نے کرنی ہے، یعنی اس کیا حکومت پاکستان APHC کو اعتماد میں نہیں لے سکتی؟ کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ کشمیری قیادت کو اعتماد میں نہیں لے سکتی؟ یہ مودی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری دنیا سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیری کو مذاکرات کا حق نہیں دینا چاہتے۔ یہ واگا کو کھولنا چاہتے ہیں، تورہم کو کھولنا چاہتے ہیں، کھوکھرا پار کو کھولنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، کشمیری جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، آبرو دے رہے ہیں، لیکن وہ تھکے آ رہے نہیں ہیں، 10 لاکھ فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ساری قیادت جو ہے، سیاسی قیادت ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ اچھا، پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب، اس وقت آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا اور کشمیریوں کو حق دلوانا، وہ جو اس کی پگڑی ہے وہ آپ کے سر رکھتی ہے بطور پرائم منسٹر، تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے ابھی تک اس سلسلے میں؟ سلیم بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں حقیقت بھی ہوتی ہے اور اس کو ماننا بھی چاہیے۔ پہلی دفعہ امریکن ایمبیسیڈر کا آزاد کشمیر میں جانا اور آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کہنا، OIC کے سیکرٹری جنرل 9 ممبر ممالک کے سفیروں کے ساتھ
مظفر آباد میں گئے، وہاں پہ چکوٹھی سیکٹر تک گئے. چکوٹھی میں انہوں نے 9 ملکوں کے سفیر ان کے ساتھ تھے جو ممبر ممالک کے OIC کے. دیکھنے کے بعد یہاں پہ آئے. ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ، چونکہ وہاں پہ صدر ریاست کی بریفنگ تھی ان کے ساتھ، جو ٹائم رکھا گیا تھا، ہم نے یہاں ان کے ساتھ جب رکھا تمام ملکوں کے سفیر یہاں پہ موجود تھے اور ان کے سامنے ہم خود بھی روئے اور ان کو بھی رلایا بھی، کیونکہ وہ اگلے دن وہ حالت زار دیکھ کے آئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہے نیند نہیں آتی. تو میں نے کہا کشمیری کہتے ہیں کہ وہ جسم کدھر گیا، کس سے پوچھیں، کشمیری کس سے سوال کریں. آج بھی پاکستان یہی کہہ رہا ہے، کشمیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس کشمیری. لیکن سردار صاحب اس وقت ہندوستان کی جو لابنگ ہے اور ہماری جو کمزور معیشت ہے اور ہماری جو، اس میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سفیروں کو بلا کے اور باقی دنیا کو قائل، وہ ہمارا سفارتکاری میں ہمارے حق میں آ سکتے ہیں، ہندوستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو آزادی دلوا دے؟ دیکھیے اس میں ابھی پچھلے دنوں چند ہی دن ہوئے ہیں، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کشمیری لیڈرشپ کو بلایا تھا. سردار عتیق احمد خان صاحب اس میں موجود تھے. ہم نے جو بات جو کہی ہوگی وہی کہیں گے، دوسرے اس کے علاوہ اس میں کوئی کبھی ایگزیجریشن نہیں ہوگی. میری بات اور ریکارڈ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے گھر سے آج وہاں پہ ہندوستان بیٹھا ہے. دیکھیے آپ حالات کے مطابق پالیسیز بناتے ہیں. ہندوستان نے کبھی سعودی عرب میں نان مسلم سفیر نہیں بھیجا، وہ ہمیشہ مسلمان سفیر ہی سعودی عرب بھیجتے ہیں. ہندوستان ہمیشہ جو اسٹیٹ منسٹر رکھتا ہے فارن افیئرز کا وہ مسلمان رکھتا ہے. لیکن کابل ہو، ریاض ہو، ابو ظبی ہو یا کوئی دوسری جگہ آپ قطر کر لیں، جہاں پہ ہماری پذیرائی تھی وہ پذیرائی اس طرح اگر نہیں ہوئی تو اس میں ہماری کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ کہا جی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اگر آج ہندوستان آ کے بیٹھ گیا، دیکھیے ہندوستان کے اوپر ہمیں اکنامک پریشر بڑھانا ہوگا. یہی ہم نے OIC کو کہا تھا، یہی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. اور اس میں ہماری وزارت خارجہ کو یہ رول ادا کرنا ہوگا، چونکہ ہندوستان اس وقت جو وزارت خارجہ کی فگرز ہیں کہ تقریباً 4.5 نان کشمیریوں کو وہ ڈومیسائل جاری کر چکا ہے. دیکھیے ہندوستان کو یہ احساس ہے، وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ کل اگر مجھے 2 زنوں ہونا پڑا، ریفرینڈم کرانا پڑا، تو یہ نان کشمیری ہوں گے جن کے پاس یہ ڈاکومنٹیشن ہوگی. اور 5 اگست 2019 کے واقعے کے بعد ہندوستان ایک ایسا منہ زور گھوڑا ہے، وہ تمام دنیا کے منہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چپیڑ مار سکتا ہوں، میں آپ کا منہ توڑ سکتا ہوں، میں کسی چیز کو نہیں مانوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی ایسی منہ زوری، وہ اگر زمین کا ٹکڑا ہوتا تو پھر کوئی مان لیتا، کوئی اور ڈسپیوٹ ہوتا مان لیتا. کشمیری 15 ملین 1.5 کروڑ ان کی جانوں کا مسئلہ. ٹھیک سردار صاحب، میں بھی چاہتا ہوں اگرچہ مقبوضہ جموں کشمیر کے انسانوں کی مشکلات اور تکالیف میں 70 سال میں بھی کوئی وقفہ نہیں آیا، لیکن ہمارے پروگرام کی مجبوری ایک وقفہ لینا پڑتا ہے اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جموں و کشمیر کے حوالے سے اس خصوصی جرگے میں. چودھری صاحب، یہ جو بات کہی جا رہی ہے ہم اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، لیکن ایک سٹینڈ جو انڈیا کا بھی ہے اور کچھ لوگ ان کے ہم نوا بھی ہیں کہ جی آپ کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا اندرا گاندھی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا تو سملا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بائی لیٹرل ایشو بن گیا ہے اور اب ہم عالمی فورم اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر کر کے ویسے وقت ضائع کر رہے ہیں. جی 5 فروری کا جو دن ہے یہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کو جب اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ نے گٹھ جوڑ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 یا 75 کی بات ہے 28 فروری کو ایک ہڑتال کر دی تھی. اور اس کے بعد مارشل لا لگے پاکستان میں، لوگ اس کو بھول گئے. پھر قاضی حسین احمد صاحب نے اس کو شروع کیا اور پھر اس کو 5 فروری کو لے کے آئے. اور یہ وہ ان آفیشلی اپنے طور پہ یہ کام کرتے ہیں. جب شیخ محترم بینظیر بھٹو کی گود میں 1988 میں، تو انہوں نے آفیشلی اس کو ڈکلیئر کیا کہ یوم یکجہتی پاکستان کے لوگ کشمیری ساتھ یکجہتی بنائیں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے آج تک کشمیری جو اپنی جدوجہد کی آزادی کی جنگ جو یقین پھیلا رہے، لیکن جو بنیادی جو اس کی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل ہونا ہے. کوئی بھی ملک، آپ رول 291 اور 122 اور UNCP ریزولوشن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو یا جو بھی ہو، وہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت، قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا.
ابھی آپ دیکھیں اگر یہ بات ہو جاتی تو 5 اگست 2019 کو جو اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی ریزولوشن پہ قائم ہے، اور اس دوران جو بھی یہ تبدیلی کریں گے اقوام متحدہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طور پہ تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ موجودہ جو پرائم منسٹر فارن منسٹر ہیں نواب زرداری صاحب نے جس طریقے سے عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کے اندر اور ورلڈ اکنامک فورم پہ مختلف چیلنج کو انٹرویو دیتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے کبھی نہیں بولا اور بڑے زوردار طریقے سے اس کو اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تسلسل کو قائم رکھنا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایونٹس تو مناتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس تسلسل کو قائم نہیں رکھ رہے ہیں جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے قریب آنے کی کوشش کیا جائے گا۔ مطلب ہم آتے ہیں 5 فروری منا لیا، کوئی اور دن 5 جنوری منا لیا، اسی طریقے سے 24 اگست بنا لیا، اکتوبر بنا لیا، 27 اکتوبر بنا لیا، نومبر بنا لیا، تو یہ ایونٹس ہم منا لیتے ہیں لیکن ہم اس پالیسیز کا تسلسل جو ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان ریئلسٹک بات کرتے ہیں۔ مستقبل قریب میں آپ کو ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ دنیا ہماری اتنی ہم نوا بن جائے گی کہ وہ ہندوستان پہ دباؤ ڈال دے اور وہ رائے شماری کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اور اگر مستقبل قریب میں بھی اس کا امکان نہیں ہے تو پھر ہم نے اس راستے سے توقع کیوں لگا رکھی ہے؟ یہ جس طرح چودھری صاحب نے بات کی، اصل میں وہ جو 2 طرفہ ایک عمل تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیری اس میں فریق نہیں ہے اور کشمیری اس مسئلے میں بنیادی فریق ہے۔ وہ ان کے موقف کو نظر انداز کر کے کوئی بھی معاہدہ جو ہمارے بنیادی اس موقف کی کمزوری کا ذریعہ بنے، کشمیری انہوں نے نہ پہلے تسلیم کیا نہ آج تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسرے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے جو امکانات تھے ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ شملہ ایگریمنٹ کو ہوئے 45-50 سال ہو گئے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس بات ہوئی اور پھر اس کی اسپرٹ کو سیاچن گلیشیر پہ جب یونیلیٹرلی کیا ہے انڈیا نے، تو اس کے بعد اس معاہدے سے ہمیں باہر آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں بھی پاکستان نے بھی کوشش کی، ہماری APHC نے بھی کوشش کی، وہاں پر ہندوستان سے مذاکرات کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، تو نہیں ہوا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو عالمی سطح پر رفع کرتا۔ باقی جہاں تک کوئی اب تو آئینی حیثیت تبدیل کر کے انڈیا نے خود ہی شملہ معاہدہ اڑا دیا ہے۔ مستقبل قریب یا بعید کے بارے میں کوئی ہم تاریخ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کشمیریوں کا عزم ہے، جو ان کی ڈٹرمنیشن ہے، یعنی یہ 3 سال اس سے پہلے بھی جو ریاستی دہشت گردی تھی، اور پچھلے 3 سال میں جس طرح سے 100 گنا سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا وہ عمل بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود کوئی ایک مثال ہندوستان پیش نہیں کر سکتا کہ ہمارے کسی قائد نے یا عام حریت پسند نے، وہاں پر ان کے لیے آپشن تھا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آئندہ آزادی کی بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی ایک مثال ایسی آپ پیش نہیں کر سکتے یا ہندوستان پیش نہیں کر سکا کہ جس میں لوگوں نے سرنڈر کیا۔ تو جب قومیں قربانی دینے کے لیے بھی پرعزم ہوں اور اپنے ہدف میں بھی یکسو ہوں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کو پھر زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ کہ پوری قوم نے ایک مزاحمت کی ہے، تو اسی طرح کشمیر کے اندر یہ مزاحمت کا عمل جاری ہے۔ اب اس کی پشتیبانی اور اس کی ترجمانی کی ضرورت ہے، جو کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم سب کا اجتماعی احساس ہے کہ جو اس کا تقاضا تھا، جو پہلے کو حکومت تھی یا آج کی حکومت ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا کچھ ہمیں اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے یا کہ وہی رٹے رٹائے ہمیں اپنے مطالبات ہم دہراتے رہیں، وہ ادھر مرتے رہیں، وہ ادھر سہتے رہیں، اور ہم ادھر جو ہے سال میں 1-2 دن منا کے بس وقت گزارتے رہیں؟ صافی صاحب، مسلم کانفرنس کی اگر آپ پالیسی کو دیکھیں، غور کریں، تو تھرو آؤٹ ایک ہی رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ حتمی حل کی بات آپ آرام سے تلاش کریں، پہلے ایسے اقدامات کریں، پیس پروسیس سیٹ کریں، پروڈکٹ میں بعد میں جائیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں، ایسی کارڈیل ایٹماسفیئر مہیا کریں، ایسی کنجینیل ایٹماسفیئر مہیا کریں جس میں بیٹھ کے آپ بات کر سکیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے، کشمیری اگر زندہ ہی نہ رہے، اگر کشمیریوں کا قتل عام اسی طرح جاری رہا، تو مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ ان کا قتل عام روکنا ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں میں کمی لانی ہے، ان کی اقتصادی اور معاشی کمزوریوں کو اس کا علاج کرنا ہے۔
پھر آپ نے کہا تھا کہ تجاویز کیا ہو سکتی ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد وہاں کم از کم 40 لاکھ کے قریب لوگوں کو، غیر کشمیریوں کو اس وقت تک اسٹیٹ سبجیکٹ دیا جا چکا ہے. اس کے نتیجے میں آسان سا کام ہم تجویز کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن، گلگت بلتستان کی پاپولیشن، کشمیری سیٹلڈ ان پاکستان پاپولیشن اور تارکین وطن، ان کا ڈیٹا بیس تیار کروا دیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو کسی وقت مقابلہ اگر کرنا پڑے استصواب رائے کے لیے، جیسے سردار صاحب تنویر ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان تیاری کر رہا ہے استصواب رائے کی، بالکل کر رہا ہے وہ، لیکن ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں؟ ہم ڈیٹا بیس کر رہے ہیں صرف اپنا، وہ تو فیک ووٹر رجسٹر کر رہا ہے. ہم جینوئن ووٹر رجسٹر کر کے کل اس پوزیشن میں. لیکن اس استصواب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ تو ہندوستان ایک طرفہ طور پہ کرے نہیں، گا. سوالیہ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے بات کے ساتھ، یہ جو ابھی سینسس ہو رہا ہے نا سر، سینسس بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سینسس میں جو کشمیری ہمارے پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ سینسس کا کشمیر کا حصہ ہی نہیں بنا رہے اس کو. 2017 کے سینسس میں یہی بات ہوئی اور اس میں ہماری آبادی کم ہوگی بجائے زیادہ ہونے کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیری سیٹل پاکستان میں ہیں یا جو ہمارے 10-15 لاکھ بندے جو آزاد کشمیر کے یہاں پہ آ کے مزدوری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں، ان کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے جو رائے شماری ہو رہی ہے. اس پہ ہماری اسمبلی کی جو ریزولوشن جو متفقہ طور پہ بھی آئی ہے پچھلے دنوں ہم نے کی تھی. ورنہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کم کریں گے ہماری آبادی کو تو یہ استصواب رائے پہ اس کا اثر یہ طور پہ پڑے گا. یہ استصواب رائے کی تیاری اگر وہ کر رہے ہیں، ایک تو وہ کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں شملہ معاہدے سے بلا تاخیر الگ ہونا چاہیے. شملہ معاہدے نے اس مسئلے کو، بین الاقوامی مسئلے کو، دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا. ہندوستان جو ہے وہ سرزمین کشمیر میں دلچسپی رکھتا ہے. اہل پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کسی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کا. لیکن آپ نے سردار صاحب اپنی گفتگو میں اس کو 4 طرفہ بنا دیا. یعنی ایک تو ظاہری بات ہے کشمیری تو اسٹیک ہولڈر ہے، آپ نے اس میں چین کو بھی شامل کیا، تو چین کو کیسے آپ نے؟ اقصی چین کا علاقہ کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سائنو پارک ٹریٹی فیلڈ مارشل ایوب خان اور چو این لائی کے درمیان ہوئی تھی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر موجود ہے. تو چین تو امیڈیٹ ایک تو کنڈکٹی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے اس اقصی چین کے معاہدے کی وجہ سے کشمیر میں بالکل فریق ہے. اور اس نے ابھی اسے تازہ ترین پالیسی میں کہہ دیا ہے. سچ فریق تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات وہاں پہ لکھی گئی ہے کہ جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا تو یہ نہیں کلاس 5 بالکل کلیئر ہے. کلاس 5 بالکل کلیئر ہے کہ اس علاقے کا حتمی فیصلہ مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ کیا. اچھا سردار صاحب، ایک تو یہ تو زیادہ وہ ہے جو 62 میں چین نے قبضہ کیا، جو ہماری بارڈر ایڈجسٹمنٹ ہوئی اس میں کچھ علاقہ ادھر آیا کچھ ادھر گیا، تو وہ چین پابند ہے کہ آزادی کے بعد اس مسئلے کی سیٹلمنٹ کے بعد. یہ پاک چین سرحدی معاہدہ بڑا مشہور ڈاکومنٹ ہے کشمیر میں. جی سائنو پارک ٹریٹی گورنمنٹ اس کو ویریفائی کرے. سردار صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے جی کہ کشمیریوں کو خود فیصلہ کرنے دیں، آپ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، پورا یورپ، برطانیہ، عالمی سطح پہ کشمیری پھیلے ہوئے ہیں. ادھر تو ہندوستان ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ادھر آنے نہیں دیتا، لیکن آپ لوگ لندن میں تو جمع ہو سکتے ہیں، کسی اور جگہ پہ تو جمع ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ انیشیٹو کیوں نہیں؟ ان کو جو پرابلم ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو پاسپورٹ نہیں دے رہے، سفری دستاویز نہیں دے رہے. ہاں، لیڈرشپ کو تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ یہ آپ انیشیٹو لے کے خود مدعی بن کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد جموں کشمیر کے مسلمانوں کا ایک متفقہ وہ دنیا کے سامنے نیو یارک جا کے، برطانیہ جا کے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے یہ صرف آزاد کشمیر کی نہیں، مقبوضہ کشمیر کی بھی لیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے. اس حکومت کا جو سٹرکچر کریٹ کیا گیا تھا، جو اس کی سپریم کورٹ تھی، صدر ریاست ہوتے ہیں، ہائی کورٹس تھی، اور یہ پورے کا پورا ایک ریاست کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ریاست کا ایک جو بڑا حصہ اس وقت ہندوستان کے پاس ہے، یہ اس سب کی نمائندہ حکومت ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو لیڈرشپ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو لیڈرشپ ساری کی ساری کہیں نہ کہیں ہم نے ایسی جگہ پہ ہندوستان نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کی کوئی وائس باہر نہ ہے. جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو اگر یہ خوف نہ ہو، یہ ابھی جو ہندوستان نے پچھلے 2 سالوں میں پیترے بدلے 5 اگست 2019 کے بعد بھی، بنیادی طور پہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ونگ جو تھنک ٹینک ہے، اس نے ہندوستان سرکار کو یہ کہا کہ آپ بھی کشمیریوں کے دل جیتو جس طرح پاکستان میں جیتے. یہ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس کرانا، G20 کا وہاں پہ بلانا، اس قسم کے جو اچھے ہتھکنڈے جو تھے
وہ ایسے تھے کہ جس کے لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کشمیریوں کو، لیکن یہ جا کے وہ جموں سے باہر سے پھر کے یہ آوازیں لگا رہے تھے، ویلی میں اتر نہیں سکے۔ ان کو پتہ تھا کہ ویلی میں ہمارا استقبال نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کشمیریوں کو اگر یہ آزادی ہو، دیکھیں جو فیصلے کرنے کے لیے محبوبہ مفتی شیخ عبداللہ کا خاندان، یہ جتنے لوگ تھے، دیکھیں مہاراجہ کا خاندان بھی ابھی اس کے جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراجہ کے دستخط جعلی ہیں اور یہ دستخط صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کی ہندوستان کو لوگوں کو چانس دینا چاہیے کہ وہ آ کے اس دستاویز کو ایگزامن کریں کہ آیا وہ دستخط ٹھیک تھے یا نہیں ٹھیک تھے۔ لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ خاندان اس لیے آ رہے ہیں کہ دیکھیں کانگریس میں بھی شروع میں ہمارے جو اکابرین تھے بہت سارے کانگریس کی طرف گئے، لیکن وہ جو چالیں تھیں، وہ عیاریاں اور وہ مکاریاں جو تھیں، ان کو احساس جب ہوا۔ آج شیخ عبداللہ کے خاندان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا، محبوبہ مفتی اگر یہ سمجھتی ہے تو میں یہ سمجھا کسی کو بھی سوچنے میں کہتے ہیں کہ جی صبح کا بولا شام کو اگر گھر آئے تو اس کو ہم بولا نہیں کہیں گے۔ اگر ہمارے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو اگر یہ احساس ہو گیا، اگر اب بھی نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کا ٹائم یہ آئے گا کہ بہت مشکلات کے لیے صورتحال بنے گی۔ دیکھیے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہماری مائیں جو ایسے مجاہد، ایسے شہداء ان کو جنم دیتی ہیں کہ جن کی ماؤں کے کوپ کو اگر نہ چیلنج کیا جا سکے نا، اس قوم کو کوئی دنیا کا بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ کشمیریوں نے ہر وہ قربانی دی ہے جو دوسری شاید ہی کسی قوم نے دی ہے۔ صرف قصور یہ تھا کہ یہ مسلمان تھے، یہاں ریفرنڈم نہیں ہو سکتا، اس لیے ریفرنڈم نہیں کرایا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا، ہمارے پوائنٹ ابھی سے جو میں پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہمارے ملک کو، ہمیں بینگ پاکستانی، ہمیں بینگ کشمیری پاکستانی، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے روایتی طریقہ کار چینج کرنے ہوں گے۔ جہاں پہ ہندوستان ہمارے گھروں میں جا بیٹھا ہے، ہم اگر روایتی پالیسیوں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اس ہندوستان کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اس کے فارن ریزرو ہے اس کے اوپر وہ اتنا اتراتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم برینڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس کی سافٹ ویئر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کئی سو بلین روایتی طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں روایتی تو ہم پھر نہیں، روایتی میں ہم تھوڑا میٹھا میٹھا اس کو جو ہے نا، مطلب ہے وہ ہلکا ہلکا دھواں دیا جا رہے تھے کام۔ دیکھیں کشمیریوں نے ہر قربانی دے دی ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس قربانی کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، کیسے دنیا کو مجبور کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ فاروق حیدر صاحب جو ایک فوتگی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، ان کی موقف آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ میں صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جرگے میں دعوت دی، میں وجہ ایک فوتگی کے حاضر نہ ہو سکا۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک 5 فروری کا تعلق ہے، یہ سب سے پہلے تو قاضی حسین احمد صاحب نے شروع کیا۔ میاں نواز شریف صاحب وائی ہے کہ سربراہ تھے چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، پھر بے نظیر صاحب وزیر اعظم بنے تو اس کو آگے بڑھایا، اور بھی کو بھی تہوار کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ پاکستانی عوام ویسے جموں کشمیر کے اس جانب اور اس جانب ان کا یکجہتی کے اظہار کے طور پر مناتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج کل اس دن کی اہمیت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اس معاملے میں۔ یہ بھی ہمیں علم ہے کہ پاکستان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی عوام ہے 23 کروڑ، ان کی جو حمایت ہے وہ کشمیریوں کے لیے ایک بڑی تقویت کا باعث ہے۔ اب گزارش اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نئی جو ہے نا وہ کوئی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، پرانے جو ہمارے پاس جو ہیں اس سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میرے خیال میں یہ ہے کہ جو 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے وہ بنیاد بن سکتی ہے جس پر سارے کشمیری اکٹھے ہو سکتے ہیں رائے شماری کے حوالے سے، جس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ بیٹھ کر اب بات کرنی چاہیے۔ میں اس آپ کی توسط سے جو ہے یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو کشمیر سیاستدان ان سے بھی، اور جو سیز فائر لائن کو اس جانب ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ، اس میں سارے مذاہب کے لوگ شامل، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، بدھ بھی ہے، سارے کشمیری جتنے ریاست کے اندر رہتے ہیں 84,000 مربع میل میں۔ اور ان کو یہ بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت جو BJP کی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے ایک نیا کشمیر جو لانا چاہتی ہے، جو ہمارے لیے جو آگے چل کے مشکلات پیدا کرے گا، اس کشمیریت کو تباہ کر دے گا۔ کشمیریت کی جب میں بات کرتا ہوں، نہ یہ زبان کی بات ہے، نہ کسی ایک مذہب کی، نہ کسی ایک خاص علاقے کی، کہ پوری ریاست جموں کشمیر جو 24,000 مربع میل اس کشمیریت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔
لیکن میری اس میں یہی گزارش آپ سب حضرات سے جو یہاں تشریف فرمایا کہ اب جو ہے نا ایک آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا نئی طریقے سے. وہ یہی ہے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ رائے شماری. ہمیں نظریاتی طور پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے. جب رائے شماری ہوگی تو لوگوں کو حق حاصل ہوگا جس کو آپشن کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میری یہی گزارش ہے. ہندوستان ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے. ہندوستان جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے نا ایک الگ سا ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہے, بی جے پی کی خاص طور پر جو حکومت ہے. تو اس حوالے سے میری یہی گزارش ہے ساری کشمیریوں سے, اس جانب اور اس جانب, کہ وہ اکٹھے ہوں. اور پھر جو ہمارے اسیر ہیں اس وقت موجودہ جموں کشمیر میں, ہندوستان کے اندر, ملک صاحب ہیں, میروائز صاحب ہیں, اس کے بعد شاہ صاحب ہیں, مسرت عالم صاحب ہیں, دیگر 2 حضرات ہیں. پھر اسی طرح سے واجہ کے مقبول بٹ شہید بھی ہمارا ہیرو ہے, وہ برہان وانی بھی ہمارا ہیرو ہے, افضل گرو صاحب بھی ہمارے ہیرو ہیں, اشفاق مجید وانی بھی ہمارا ہیرو ہے, مقبول الہی بھی ہمارا ہیرو ہے. تو ہم نے تقسیم نہیں ہونا آپس میں, اور اپنے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری رائے شماری. راجہ فاروق حیدر صاحب کا موقف آپ نے ملاحظہ کیا. اب چودھری صاحب جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حکومت کو, جس کے یہ سربراہ ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کرنا چاہیے, اور اس پہ جو اسٹیٹ کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ہوسٹ کریں اور وہاں پہ ایک نقطے پہ ان کو اکٹھا کیا جائے, چاہے آپس میں جو بھی اختلافی لگے اس پہ اکٹھائیں گے. ایک تو بنیادی بات یہ تھی. دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ دیر شوڈ بی اسپیشل انوے آن کشمیر, چاہے وہ ڈپٹی وزیر خارجہ کے طور پہ ہو یا اسپیشل انوے آن کشمیر, لیکن جس طرح افسران تھی اس پہ جو صرف کشمیر کے حوالے سے کام کرے. لیکن اس وقت تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کشمیر پہ جتنے ایگریسولی وہ کام کر رہے ہیں, شاید کسی اور فائنل منسٹر نے نیئر فیوچر میں اتنا کام نہ کیا. تیسرا جو ہم نے یہ کیا تھا کہ گورنمنٹ آف اے جے کے شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اپنی محسوس کرے کہ وہ کشمیریوں کو آگے لے کے چلے. اور ہم نے مختلف جگہ پہ ہم نے یہ کوشش کی تھی, ہم مظاہرے اسلام آباد میں بھی ارینج کریں, پاکستان کے مختلف شہر میں سیمینارز بھی کریں, یونیورسٹیز میں جائیں. بنیادی جو اے جے کے گورنمنٹ ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا, اور اس میں جو اس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور بیرون ملک جا کے کشمیریوں کو وہاں پہ اس بات کو اٹھانا چاہیے. پھر صرف یہ فوکس نہیں کرے جو ہمارا ڈائسپورا ہے, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے. تراوی صاحب آپ کے نزدیک وے فارورڈ کیا ہے؟ جو ہمارا بنیادی موقف ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت, اس کے اوپر ریاست حکومت پاکستان بھی اور ساری قیادت جو اسٹک کرے اور اس میں انحراف نہ کرے. اس کے نتیجے میں کشمیر کے اندر ایک ابہام پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہو. دوسرے جو آزادی کی تحریکیں ہیں, جہاں مسلمان جنگ لڑتے ہیں وہ جہاد بھی کہتے ہیں, جہاں دوسرے لوگ ہیں وہ گوریلا جنگ کہتے ہیں. تو جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں اس میں سفارتی مزاحمت بھی ہوتی ہے, اس میں عسکری مزاحمت بھی ہوتی ہے, اس میں عوامی مزاحمت بھی ہوتی ہے. تو ہم ان مزاحمت کے سارے محاذوں پر کشمیری اپنا ایک حق مزاحمت رکھتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا وہ حق مزاحمت سلب ہو گیا 2004 کے اس مشرف اور واجپئی ایگریمنٹ میں, جس میں کہ یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے زیر انتظام سے کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہوگی جس سے کہ ہندوستان کو تکلیف ہو. بین الاقوامی برادری یا تو ہمیں حق دلوائے نا, ہم تو کہتے ہیں رائٹ آف ووٹ مانگ رہے ہیں پرامن طریقے سے, اور اگر پرامن طریقے سے وہ ہمیں حق نہیں دینا چاہتے تو پھر اقوام متحدہ کا چارٹر ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پھر مزاحمت کریں. اس حق کے مزاحمت کا تحفظ وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بنوائے. باقی آگے ہمارے پاس اپنی حکومت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سردار صاحب یہ لائحہ عمل کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم کشمیر کے کیس کو ایک تو یہ کہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ پلیڈ کریں, کسی اور بنیاد پہ پلیڈ کریں, اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میلیٹنسی بھی اور بندوق اٹھانا بھی ایک آپشن ہے؟ ایک تو صافی صاحب محترم گزارش یہ ہے کہ ملیٹنسی کشمیریوں کی پیدا کردہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کے فوجی اگریشن کا ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک فوجی کالونی میں تبدیل کر دیا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن ہے, آبادی کتنی ہے, رقبہ کتنا ہے, فوج کتنی ہے, پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے,
ہندوستان کی صرف کشمیر کے اندر فوج 10 لاکھ ہے. یہ ملیٹنسی جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کے آپریشن اور ہندوستان کے مظالم کا رد عمل ہے. ہندوستان کے مظالم کا رد عمل ہے. دوسری بات آپ نے کشمیری کو اردو میں تال میل پیدا کرنے کی بات کی تھی. وہ واشنگٹن میں ڈاکٹر جی این میر کی قیادت میں کشمیری ڈائسپورا کولیشن KDC بن گئی ہے جو ساری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا تال میل پیدا کر رہی ہے. پھر اسی طرح یہ جو آپ نے وے فارورڈ کی بات کی تھی اس زمانے میں اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ بالکل صرف پسپائی سے بچیں. کشمیریوں کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کشمیری، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھا کے جملے کو مکمل کرتا ہوں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، لیکن یہ بات سمجھیے کہ سارے کشمیری ملت اسلامیہ پاکستان کے ہیں. ان کو بچانا ان کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہندوستان زمین میں انٹرسٹڈ ہے اور پاکستانی قوم جو ہے، ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہر دور میں کشمیریوں کا ساتھ دیا. تو یہ جو وے فارورڈ اس وقت وے فارورڈ پسپائی سے بچ رہا ہے. اچھا پرائم منسٹر صاحب، یہ جو سردار صاحب نے ایک بنیادی بات کی نا کہ کشمیری زمین کو بچانا ہے یا کشمیریوں کو بچانا ہے، اس وقت پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو ہم بچائیں. تو کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم معاملے کو گرم رکھ کے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کریں تو وقتی طور پر اس کو فریز کرنا چاہیے، اور پھر ہم جب اس پوزیشن میں آ جائیں گے تو اس کے بعد معاملے کو گرم کر لیں گے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. اس میں یہ ہے کہ فریز کرنے کا اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ کشمیری جو کچھ سب کچھ اپنا گواہ بیٹھے اس آزادی کے لیے کہ جو آزادی ان کا بنیادی حق ہے، تو فریز کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر چونکہ بین الاقوامی قوانین اور اس کی پابندیاں کشمیریوں پہ نہیں. یہاں پہ چونکہ کشمیری جو وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ہم نے ان کو کنونس نہیں کیا. اور یہ آزادی سے پہلے بھی جب بابا قوم کے 2-3 وزٹ ہوئے تھے اس وقت بھی کشمیری نے والنٹیئرلی ویلنگلی یہ کہا تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اوپر ہمارے ملک پہ پابندی ہے، جہاں پہ آپ کشمیریوں کو فریڈم دیں، 20,000 کشمیری، اور میں تو سیدھی بات کرتا ہوں 20,000 افغانی، اگر ہم نے ہندوستان کے پشتوں کے کشتے نہ لگائے، کیونکہ جو ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی منشا کیا ہوگی، وہاں پہ پھر ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. لیکن یہ ایسی چنگاری ہے کہ یہ دنیا کو اپنی آگ لپیٹ میں لے سکتی ہے. دیکھیے جو پہلا میں ایک جواب دے رہا نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ پھر دوسرا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اگر وہ قربانی دے رہے پاکستان کی خاطر تو ہم بھی ان کی خاطر میدان میں کود پڑے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ چھیڑنی چاہیے ان کی خاطر؟ پاکستان کے حوالے سے میں جنگ نہیں کرتا. کشمیریوں کی جو لیجیٹیمیٹ ہے، چونکہ کشمیر کے اندر جو آپ کی یہ جو اسٹرگل ہے، یہ جو آپ فائٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا ساری کی ساری اس مسلح جدوجہد کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے. دنیا آگے نہیں بڑھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی سسٹمز کے اندر اپنے مفادات کی جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجیکل اور انٹرسٹ کی جو اکانومی کی وار ہے وہ زیادہ شدت اختیار کی ہے. اور اس ٹیکنالوجیکل وار کے اندر کس ملک کو کتنا حصہ ملتا ہے وہ دوڑ رہے. ہماری طرف کس نے مڑ کے دیکھنا، لیکن ہم اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیے جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہمارے پاس ایک پلیبیسٹ ایڈوائزر کی یا کمشنر کی ہمارے پاس ایک پوسٹ ہوتی ہے جس کو آپ کیبنٹ کا وہ ممبر ہوتا ہے. ہم وہ لگانے جا رہے ہیں. ہم اپنی وفاقی گورنمنٹ سے بھی یہ کہیں گے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے کئی مایانات، ہماری فارن وہ اسپوکس پرسن رہی، ایمبیسیڈر رہی تسلیم اسلم ہے، اس لیول کا کوئی ایمبیسیڈر مایانات، لیکن کشمیر اوریجن ہو، اس سے کشمیریوں کو تسلی بھی ہوگی اور وہ بہتر ریپرزینٹ بھی کر پا رہا ہوگا. اس کو ڈپٹی فارن منسٹر کے طور پہ، اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ، ایڈوائزر کے طور پہ اس کو کیبنٹ میں رکھنا چاہیے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب باہر جائیں گے، دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ پورے ملک میں بھی انسائڈ دا کنٹری بھی سمپیتھی موجود ہے. باہر بھی کہیں بھی کشمیری جب ڈائریکٹ فریق کے طور پہ کسی بادشاہ کے پاس، کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے سامنے جائے گا، وہ کشمیریوں کے ساتھ ضرور ہمدردی کرے گا، اس لیے کہ کشمیری مظلوم ہے، انہوں نے ظلم سہے. دیکھیے جو ایک رویہ تھا کہ ہمارے جو وہاں پہ ہاؤس آف لارڈ میں یا جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں ہاؤس آف کامن میں برطانیہ میں، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. میں نے ان کو ہمیشہ یہ گزارش کی، میں نے کہا جی ہم وہاں ٹرپ کرنے کے لیے، میں آ کے آپ کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے لیے نہیں. اپوزیشن لیڈر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں نے آفر کی تھی کہ ہم ایک ڈیلیگیشن اپوزیشن پہ مشتمل، اس میں گورنمنٹ کے نمائندے بھی جو پارٹی ہے باہر جائیں. میں اپنی جیب سے سب کچھ اسپانسر کرنے کو تیار ہوں، چونکہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ جب بیٹھیں گے
میں خود بھی جانے کو تیار ہوں. دیکھیں ہم دنیا نہیں میں اسپانسرشپ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اب اس وقت ہاؤس آف کامن میں اور ہاؤس آف لارڈز میں میں جذبات کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں نہیں ایموشن ہوتے ہیں ہماری. میں ذرا ایک نقطہ جاننا چاہتا ہوں جی بڑا امپورٹنٹ کہ ہاؤس آف کامنز میں اور ہاؤس آف لارڈز میں تو کشمیریوں کی نمائندگی ہوتی ہے عموماً، لیکن پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کشمیریوں کی نمائندگی نہیں ہے. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، اور اس کے چاہنے کے لیے پھر اگر آئینی سٹیٹس تبدیل ہو تو اس سلسلے میں کشمیریوں کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اسی صورت کشمیر خاص کے لیے موضوع نہیں ہے. دیکھیے جو اس وقت صورت حال ہے نا، دیکھیے جرمنی میں، فرانس میں، آپ جن جگہوں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے صورت حال، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ سینٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے اور آزاد کشمیر کے پارلیمنٹیرین، بٹ سینئر یہ جید پارلیمنٹیرین موجود ہیں. دیکھیے کشمیر کے حوالے سے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جا کے ان کی چھوٹی اسمبلی میں جو بلدیاتی ٹائپ ہوتی ہے، فوٹو بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں. مجھے بھی بہت ساری دعوتیں دی تھی، میں نے کہا میں اس میں بیٹھوں گا جہاں اس کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا، جہاں پہ اس کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوگا. دیکھیں بہت سارے ہمارے وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کی اسٹرگل اور آپ کی اسٹرائیو جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ریزلٹ اورینٹڈ. میری بھی یہی ہونی چاہیے. میں اگر اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہوں تو یہ بیوقوفیاں ہم نے بہت ساری کر لی ہیں. ایک راستے پہ ہمیں خود ٹریک پہ ہونا، ہمیں خود سدھرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری تو اپنا کام کر رہے، ہم بک نہیں کر پا رہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نہیں بک کر پا رہے. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں سے ہر ایک کا ایک رول ہے، اس کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. لیکن کشمیریوں نے قربانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن روایتی طریقے اگر آپ کریں گے تو ہندوستان ہمیں اسی طرح کھلاتا رہے گا. لیکن کشمیریوں کی جو قربانی ہے وہ ہم پہ اس لیے فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں کہ ہم آزادی میں ہیں. ہم آزادی میں ان کو بھول جاتے ہیں. یہی دن آ کے دیکھیں 5 فروری بہت اہم دن ہے. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں نے مائنر سی تبدیلی دیکھی. پہلے صرف اور صرف کشمیر کا ڈے تھا. سالیڈیرٹی کہ پوری قوم 24 کروڑ کندھے سے کندھا ملائے، ہاتھوں کی چین بنائے اور دنیا کو پیغام دے. اور دنیا توجہ کرتی ہے کہ کیوں نکلے ہوئے، مسئلہ کیا. لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈر، میں نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، اس میں آزاد کشمیر میں بھی اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے کے آج ہی دینا تھا. پورا سال جو تمہارے پاس پڑا ہوا 364 دن میں ووٹ دیتے رہنا. آج صرف کشمیر کی بات کرو، کشمیریت کی بات کرو. اور اس کشمیریت کو ایز اے سبجیکٹ ہماری تمام ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ جو کشمیر کے اندر پی ایچ ڈی کر کے آتا، آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم ڈائریکٹ 19 گریڈ میں لیتے. آپ اس کشمیریت کو پروموٹ نہیں کم کر پا رہے نا. ہم کشمیریت کو کہاں پہ اہمیت دیتے؟ اس کو دینی چاہیے، چونکہ وہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے. ان کو نہ تنہا چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نیتا چھوڑا جا سکتا ہے. ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں جلد از جلد آر پار کے کشمیری اکٹھے اور آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہوئے دیکھنے کو ملے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.